حماس کے پاس اسرائیل جیسی طاقتور فوج کو تگنی کا ناچ نچانے والے ہتھیار کہاں سے آئے؟ یہ سوال ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ حماس کیسے اسرائیل، مصری، سعودی انٹیلیجنس سے بچتے ہوئے ہزاروں راکٹس جمع کر لیتی ہے۔ یہ راکٹس ان تک کیسے پہنچتے ہیں اور پھر کس طرح ان کو فائر کرتے ہیں؟ امریکہ بھی حماس کے پاس مہلک ہتھیاروں کی فراوانی کا الزام ایران پر عائد کرتے ہوئے موقف اختیار کرتا آیا ہے کہ ایرانی حکومت حماس کو سرنگوں اور سمندر کے راستے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ خفیہ ادارے CIA کے ورلڈ فیکٹ بک میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس اپنے ہتھیار سمگلنگ یا مقامی تعمیرات کے ذریعے حاصل کرتی ہے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ حماس اتنے سارے ممالک اور ان کے انٹیلیجنس نیٹ ورکس کو کیسے جل دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ان سوالوں کی ہماری کھوج میں لبنان میں مقیم حماس کے ایک سینئر کمانڈر نے بالکل ہی الگ بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ہر قسم کا ہتھیار تیار کرنے کے لیے مقامی سطح پر الگ الگ فیکٹریاں ہیں۔ حماس کے بیرونی ملک قومی تعلقات کے سربراہ علی براکا نے کہا کہ ہمارے پاس مارٹر اور ان کے گولوں، اسی طرح کلاشنکوف اور ان کی گولیاں بنانے کی فیکٹریاں ہیں، اور یہ گولیاں ہم روس کی اجازت سے غزہ میں بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس 250 کلومیٹر، 160 کلومیٹر، 80 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے راکٹس بنانے کی فیکٹریاں بھی ہیں۔ ان فیکٹریوں میں ماہر افراد موجود ہیں جنہوں نے ہمیں اسلحہ سازی میں خود کفیل کر دیا ہے۔ غزہ میں نہ پھٹ سکنے والے اسرائیلی راکٹس اور گولہ بارود بھی حماس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ جنگی سامان پھر اسرائیل کے ہی خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیلی جنگی ساز و سامان کا دوبارہ استعمال بھی حماس کی سپلائی چین میں اضافہ کرتا ہے۔ حماس کے اسرائیل پر پراسرار انداز میں کیے گئے طوفان الاقصی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس دری کی دری رہ گئی اور مٹھی بھر جاں بازوں نے اسرائیل کو دھول چٹا دی۔